السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص، کیونکہ آپ کی لڑکی کا نام بیٹی حضرت حفصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین بھی ہیں۔ لقب فاروق ہے کیونکہ جب آپ 40 میں مسلمان بنے، نبوت کے 7ویں سال 7 نبوی کو آپ اسلام لائے، تو کھل کر مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اس لیے آپ کا نام فاروق بھی کہا جاتا ہے۔ والد کا نام خطاب تھا اور خاندان قبیلہ بنو عدی سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ 8ویں پشت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے۔ ہجرت سے 40 سال قبل آپ پیدا ہوئے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی آپ ایک بت خانے میں تھے، وہاں بت سے ایک آواز آئی کہ آنے والا بڑی فصاحت کے ساتھ یہ اعلان کرے گا لا الہ الا اللہ۔ لوگ بھاگ گئے، میں وہیں پر رکا رہا۔ ایسے ہی آپ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسند احمد کی روایت ہے کہ نماز میں سورہ حاقہ پڑھتے ہوئے سنا، تو وہیں پر آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ کلام کسی بندے کا نہیں، خالق کا ہی ہونا چاہیے، اور آپ کے دل میں وہیں پر اسلام گھر کر گیا تھا۔ پھر ایک واقعہ آپ کے بہن بہنوئی کو جو اسلام لانے کی وجہ سے آپ ان کو مارتے ہیں، پھر نادم ہوتے ہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ نے ہجرت کی تو بڑی شان کے ساتھ، سب چھپتے ہوئے جاتے تھے، لیکن آپ نے علل اعلان کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے لڑنا چاہتا ہے تو فلاں میدان میں آ جائے۔ کوئی نہیں آئے اور آپ وہاں سے نکلے اور قبا پہنچے، رفاع بن منذر کے مہمان ہوئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک انصاری صحابی، ایک مہاجر صحابی جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان دونوں کو اخوت جس کو کہا جاتا ہے، بھائی بھائی بنائے تھے، اور وہ بھی ان کے مراتب کا لحاظ کر کے کہ یہ بڑے خاندان سے، یہ بڑے خاندان سے۔ اس طرح آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبان بن مالک قبیلہ بنی سالم کے ایک معزز رئیس آدمی تھے، آپ نے ان کے ساتھ ان کو بھائی بنایا۔ 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اس کے علاوہ آپ 2 ہجری جنگ بدر، 3 ہجری جنگ احد، 4 ہجری بنو نذیر کا جلا وطن، 5 ہجری میں جنگ خندق، 6 میں صلح حدیبیہ، ان تمام چیزوں میں شریک رہے، اور صلح حدیبیہ کے معاہدے پر خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دستخط تھی۔ 7 ہجری جنگ خیبر میں بھی زمین کا ایک ٹکڑا خیبر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا، تو آپ نے اس کو وقف کر دیا۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا وقف کہلاتا ہے۔ پھر انہوں نے معاہدہ توڑا قریش نے، تو پھر 8 ہجری میں جنگ فتح مکہ ہوئی، اور حوازن جنگ حنین 8 ہجری میں ہی ہوئی، اس میں بھی آپ شریک رہے۔ 9 ہجری جنگ تبوک میں شریک بھی رہے، اور اپنا آدھا مال آپ نے امداد میں دیا، اور 10 ہجری حجۃ الوداع میں بھی آپ شریک رہے۔ اس کے علاوہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے تمام کارناموں میں آپ شریک رہے، کیونکہ خلافت کا یہ طریقہ تھا کہ جو خلیفہ ہو وہ بادشاہ نہیں ہوتا تھا، جو اپنے ہی جو سمجھ میں آئے وہ قانون نہیں بنتا تھا، بلکہ خلیفہ تو ہوتے تھے، لیکن یہ معزز لوگ، اہل الرائے، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی، جیسے ہمارے پاس پارلیمنٹ ہوتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں، تو مجلس شورا کہا جاتا تھا، جس کے ممبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ مجلس عام بھی تھی، جو ہر قبیلے کے سردار، جیسے ایم ایل ایز یا کونسلر سمجھے آپ، ان سب کو جمع کر آپ، کبھی اچانک کچھ ہو جاتا، معاملہ پیش آتا، تو ان تمام قبائل کے سرداروں سے بھی آپ مشورہ کرتے۔ آپ نے جب ایران اور شام کو فتح کیا، تو 8 صوبوں میں، 8 اسٹیٹس میں آپ نے اس کو تقسیم کیا،
پھر صوبوں کو ڈسٹرکس یعنی اسٹیٹ کو ڈسٹرکس میں، صوبوں کو ضلعوں میں تقسیم کیا، جس میں سے مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین، خراسان، آذربائیجان اور فارس۔ اس کے بعد میں اور حکومت کے اور بہت سارے آپ نے اسٹیٹس بنائے۔ ایک اسٹیٹ کا یعنی ایک ریاست کا، ایک صوبے کا ایک آپ ایک عامل بنا دیتے، یا سمجھے اس کو گورنر کہیں، حاکم صوبہ جس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا پھر ایک کاتب ایک عہدہ رہتا تھا، یعنی میر منشی، چیف سیکریٹری۔ پھر اس کے بعد ایک کاتب دیوان، فوجی محکمہ یعنی آرمی ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا، ملٹری سیکریٹری، صاحب خراج جس کو کہا جاتا ہے، ریونیو کلیکٹر، صاحب بیت المال، افسر خزانہ، ٹریجری کلیکٹر، قاضی ایک جج ہوتا تھا، صاحب الاحداث، پولیس چیف۔ یہ پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ نے اس کو کیا، اور بیت المال کے لیے رجسٹرز بنوائے جہاں ٹیکس آتا ہے، ریونیو۔ پھر آپ نے 16 ہجری میں، یہ جو ہجری جیسے آج 1422 ہجری چل رہی ہے، 16 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی بٹھائی اور اس میں کہا کہ ہم بھی ایک سال شروع کریں اور اس میں وہ تاریخ لکھیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو جب سے AD چلتا ہے، تو ایسے ہی ہم، مطلب یہ مثال آپ نے نہیں دی، کہا کہ ایک دن سے شروع کریں، جیسے فیل کا واقعہ ہوا، اصحاب فیل کو کہا جاتا ہے کہ ابابیل آئے، وہ ایک بہت واقعہ تھا، تو وہاں سے تاریخ شروع کرتے تھے۔ تو آپ نے اس میں یہ طے پایا کہ ہجرت کے دن سے ہم اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ 16 ہجری میں یہ ہجری کیلنڈر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس کی عمل آوری ہوئی۔ احتساب، اور جس ریاست یعنی اسٹیٹ کا کسی کو عامل بنا کر بھیجتے تو اس سے عہد لیتے، وعدہ کراتے، ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، باریک کپڑے نہ پہنے، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے، دروازے پر دربار نہ رکھے، مال و اسباب کی، اس کے پاس کتنی پیسے ہوتے ہیں، اس کا کتنی دولت ہے، اس کی لسٹ بھی وہ تیار کر لیتے۔ اس کے بعد دیکھتے کہ عہدے پہ چڑھنے کے بعد کتنا کما رہا ہے کیا نہیں، وہ ساری جانچ آپ کیا کرتے تھے۔ حج کے موقع پر یہ سارے یعنی چیف منسٹر سمجھے یا گورنرز، جب حج میں ان لوگوں کو آنا پڑتا تھا، وہاں کھلے عام بھی کوئی ان کی شکایت کرتا تو ان گورنرز کی بھی آپ ان کو ڈانٹتے، سزا بھی دیتے، جو بھی ہوتا۔ عدل و انصاف میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان کو آپ کی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ گانے وغیرہ گانا، کسی کو اچھائی کسی کو برا بھلا کر دینا، ہجو، بدگوئی، آوارگی، عشقیہ اشعار میں اپنی محبوبہ کا نام لینا، یہ ساری چیزیں آپ نے قطعاً منع کر دیا تھا۔ شراب خوری کی سزا 40 کوڑوں سے آپ نے 80 کوڑے کر دیے تھے۔ اسی طرح آپ 17 ہجری میں مدینے سے مکہ جانے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے تھے، جتنی جگہ اسٹاپ ہوتا وہاں پر چشمے بنائے اور بہت سارے کام کیے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہروں کو آباد کیا، خاص طور سے جیسے بصرہ ہے، کوفہ ہے، اور بہت سارے جگہ پر آپ نے نہریں بنوائی۔ شہروں میں 14 ہجری میں بصرہ کو بنوایا، کوفہ آباد کیا، فسطاط، موصل جو ایک گاؤں تھا اس کو شہر بنایا، اور جیزہ 21 ہجری میں۔ بہت سارے آپ نے شہر کو بھی یہ کیا، اور فوجی انتظام اس طرح رہتا تھا کہ قبیلے کا ایک بڑا رہتا تھا جس کو عریف کہا جاتا تھا، اور پھر پورے فوجیوں میں ہر 10 میں ایک ان لوگوں کا بڑا ہوتا تھا، یا امیر العشرہ یا امراء الاعشار کہا جاتا ہے ان کو۔ تو تنخواہ سب سے پہلے قبیلے کے بڑے عریف کو دی جاتی تھی، عریف وہ 10 میں جو بڑا لیڈر ہوتا اس کو دیتا تھا، وہ 10 میں تقسیم کرتا تھا۔ آپ کے دور میں 18 ہجری میں قحط بھی پڑا، تو آپ نے ہر مسلمان کو 2 مد گیہوں، 2 قسط سرکہ، آپ نے جیسا راشن میں فری تھوڑے بہت پیسے لے کے دیا، آپ نے فری میں دیا تھا۔ اور آپ کے بہت سے واقعات انشاءاللہ کبھی، یہ تو ایک مختصر سا خاکہ تھا، الگ سے دیں۔ آپ بہت صاحب الرائے بہترین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ ہی کی رائے سے اذان کا طریقہ کا رواج آیا، اور جنگ بدر میں جو قیدی کافر قیدی بنا لیے گئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ کیا تھا،
اللہ تعالیٰ کی آپ کے مشورے کی تائید ہوئی، شراب کو حرام کرنے میں کا بھی آپ نے مشورہ دیا تھا، ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا، اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے میں بڑے احتیاط سے کام لیتے تھے، اور دوسروں کو بھی احادیث بیان کرنے کے لیے بہت ہی احتیاط سے رہنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ مرفوع احادیث آپ سے 70 سے زیادہ نہیں ہے روایت۔ بہرحال 30 ذی الحجہ 27 ذی الحجہ کو ایک ابو لؤلؤ فیروز جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، آپ اس کے اوپر جو ٹیکس لگائے تھے اس کی کاریگری کو دیکھ کر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا، تو آپ نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں چکی بناتا ہوں۔ اس کے فن کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ کوئی یہ کام نہیں کرتا، پھر تو تمہاری انکم بہت اچھی ہے، اس حساب سے انہوں نے جو آپ کو ٹیکس لگایا ہے وہ برابر ہے۔ یہ سن کر اس کو بہت غصہ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک چکی بنا دیں۔ اس نے کہا کہ آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا اس کو دیکھے گی، ساری دنیا میں وہ مشہور ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جانے کے بعد فرماتے ہیں اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ آپ ایک مرتبہ حج سے لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ ایک خواب دیکھا کہ ایک لال رنگ کا مرغ آپ کے پیٹ میں چونچ مار رہا ہے، اور جب آپ حج سے لوٹ کر آ رہے تھے آپ نے دعا کی کہ اللہ اب میرے اندر وہ مضبوطی قائم نہیں رہی، کمزوری آ گئی ہے، کہیں میرے فیصلے غلط نہ ہو جائے، اس سے پہلے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ بہرحال 27 ذی الحجہ کو ابو لؤلؤ فیروز جو چہارشنبے کا دن تھا، فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ کر چھپ گیا، خنجر کو زہر لگایا ہوا تھا۔ آپ جو ہی جماعت شروع کی کھڑائی امامت کرتے ہوئے، اس نے آپ پر وار کر دیا، اور لوگوں کی طرف سے بھاگ نہیں گیا، مصلیوں نے اس کو روکا تو 12 سے 13 لوگوں پر اس نے وار کیا، اور خود اپنے آپ کو اس خنجر سے ختم کر لیا۔ پھر 5 دن آپ اسی حالت میں رہے، جو ہی بے ہوش ہوئے گھر پر لے گئے۔ پھر جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا؟ تو فلاں مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا ایک ایرانی شخص ہے ابو لؤلؤ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے نعرہ لگایا کہ اللہ نے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں بلکہ کافر کے ہاتھوں سے یہ زخم دیا ہے۔ بہرحال 5 دن کے بعد 1 محرم اتوار کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں شہادت پائے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ آپ کا ایک مختصر سا خاکہ تھا۔ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو آپ کے چند واقعات تاکہ جس سے ایمان میں تازگی پیدا ہو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔